میں نے ایسے بولا تو وہ مجھے گالیاں دینے لگی، مجھے برا بھلا بولنے لگی۔ لڑکے نے پوچھا کہ تم نے کچھ نہیں کہا؟ لڑکی نے بولا کہ میں کیا کہہ سکتی ہوں، میں چپ چاپ آ کے کمرے میں بیٹھ گئی۔ اور یہ سب جب اس نے سنا کہ لڑکی کو گالیاں سننی پڑی، اسے بہت برا لگا۔ پھر لڑکے نے فیصلہ کیا بات آگے بڑھنے سے بہتر یہی ہے کہ ہم الگ ہو کے رہتے ہیں، کیونکہ اگر وہ لوگ تمہیں پسند نہیں کرتے، میں نے تم سے شادی کی ہے، تمہاری ذمہ داری مجھ پہ ہے، تو چلو ہم الگ رہتے ہیں۔ پھر ہوتا یوں ہے کہ یہ لوگ الگ ہو جاتے ہیں، الگ رہنے لگتے ہیں۔ دونوں ایک دوسرے کو چاہتے بہت تھے، سمجھتے بہت تھے، اور ان لوگوں کا زندگی کا ایک ایسا موڑ آیا کہ ننا مہمان ان کے گھر آنے والا تھا، تو یہ لوگ ایک دوسرے سے بہت خوش تھے۔ لڑکا لڑکی کا بہت زیادہ خیال رکھتا ہے، دونوں اچھے سے رہتے ہیں۔ پھر ہوتا یوں ہے کہ لڑکی کے 9 مہینے کمپلیٹ ہوتے ہیں اور اسے درد ہونے لگتا ہے۔ ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں اور وہ بہت سے کیوٹ سے بیٹے کو جنم دیتی ہے۔ جیسے ہی بیٹا ہوتا ہے، ان لوگوں کی لائف ایک نئے موڑ پہ چلی جاتی ہے۔ اتنا خوش ہوتے ہیں، اتنا زیادہ خوش ہوتے ہیں، لوگوں کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ ان کی فیملی مکمل ہوتی ہے۔ یہ لوگ ایک دوسرے میں اتنے زیادہ کھوئے ہوئے رہتے ہیں کہ پوچھیے مت۔ ان لوگوں کا فارمولا یہی تھا کہ ایک دوسرے سے پیار کرو، ایک دوسرے کی عزت کرو۔ لڑائی جھگڑا جیسے کہ ان لوگوں کو معلوم ہی نہیں تھا۔ پھر خدا کی رحمت ان پہ برستی ہے کہ ان لوگوں کے گھر میں ایک بیٹی بھی پیدا ہوتی ہے۔ اتنا وقت ان لوگوں کا اچھا گزرتا ہے۔ لوگ ان لوگوں کے رشتے کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ اگر رشتہ ہو تو ایسا ہو۔ تم لوگ کتنے اچھے طریقے سے رہتے ہو، کتنی محبت کرتے ہو ایک دوسرے سے، کتنے اچھے سے تم تمہاری فیملی کو اٹینڈ کرتے ہو، کتنے اچھے طریقے سے سنبھالتے ہو۔ کیسے ان کی لائف کے گھنٹے ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں، مہینے سال میں گزر گئے، کچھ پتہ ہی نہیں چلا۔ 7 سال ہو گئے ان لوگوں کی شادی کو، اور الحمدللہ ان لوگوں کا رشتہ بہت اچھے طریقے سے چل رہا تھا۔ کہتے ہیں نا کہ نظر لگتی ہے تو بہت بری لگتی ہے، کچھ ایسا ہی ہوا ان لوگوں کے ساتھ۔ لڑکے کو پیرالائز کا اٹیک آتا ہے صبح 8 بجے، اور ڈاکٹرز انہیں جواب دے دیتے ہیں 72 گھنٹے۔ 72 گھنٹے ان کے اوپر بہت بھاری ہیں، اور کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ لڑکی کی لائف میں جیسے کہ طوفان ہی آ گیا ہو۔ ہنستی کھیلتی زندگی ایک عجیب موڑ پہ آ گئی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اور اس ٹائم پہ اس کا ساتھ دینے والے، اس کے ماں باپ، اس کے بہن بھائی، سب اس کے ساتھ ٹھہرے ہوئے تھے۔ پہلے بھی جب یہ لوگ شادی کر کے الگ ہوئے تھے، تبھی بھی ان لوگوں نے ساتھ دیا، اور ابھی بھی ایسے مومنٹ پہ ابھی بھی اس کا ساتھ دینے کے لیے ٹھہرے۔ جیسے جیسے وقت گزرتے جا رہا تھا، لڑکی کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ اس کے دماغ میں عجیب و غریب خیالات آ رہے تھے۔ وہ سوچ رہی تھی یہ کیا ہو گیا، اب میں کس کے بھروسے جیوں گی، کیسے جیوں گی؟ میں نے تو کبھی سوچا ہی نہیں ان کے بغیر جینے کے لیے۔ میرے 2 بچے ہیں، میں انہیں کیسے پالوں گی، میں کیسے ان کی دیکھ بھال کروں گی؟ عجیب و غریب خیال آنے لگے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا، بس روتے ہوئے دعا کر رہی تھی کہ اس کے شوہر کی طبیعت ٹھیک ہو جائے۔ اور تبھی کہتے ہیں نا کہ اللہ کا اگر نیک بندہ دل سے دعا کرے وہ قبول ہوتی ہے، بس ایک ذریعے سے۔ تبھی ایسے ہوا، لڑکی کی نظر ایک فقیر پہ پڑی جو کہ بہت بری حال میں جھاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کے لڑکی کو رحم آیا، اور اس نے اپنے بیٹی سے کہا کہ بیٹا یہ کچھ کھانا ہے، ایک شال ہے، لے جا کے انہیں دے دے۔ تبھی لڑکی کی بیٹی نے جا کے انہیں کھانا اور شال دیا، اور اس کے 2 گھنٹے بعد ہی یہ خبر آئی کہ لڑکا اب خطرے سے باہر ہے۔ وہ فقیر جیسے اس کی لائف میں فرشتہ بن کے آیا تھا، اللہ کا بھیجا ہوا نیک بندہ۔ اور جیسے ہی لڑکی کے دل میں وہ چیز آئی کہ وہ اسے کچھ خیرات کرے، اور اس نے خیرات کی، اس کا معجزہ یہ ہوا کہ لڑکا بچ گیا، اور لڑکے کا ٹریٹمنٹ اسٹارٹ ہو گیا۔ وہ اچھے سے ان لوگوں کے ساتھ رہنے تو لگا، لیکن وہ وقت ایسا گزر رہا تھا جیسے کہ وہ مر ہی جائیں گے، کیونکہ وہ اپنے ہسبینڈ کے بنا اپنی لائف سوچ ہی نہیں سکتی تھی۔ لیکن پھر اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا کہ یہ میرے پاس واپس لوٹ آئے ہیں، پروردگار کا بہت بڑا احسان ہے۔ دھیرے دھیرے کر کے وہ ٹھیک ہونے لگے۔ لیکن کہتے ہیں نا اگر کوئی چیز رہ جائے تو رہ ہی جاتی ہے۔ تقریباً 2 سال گزر گئے، لڑکی کی طبیعت پھر خراب ہونے لگی۔ اس کی طبیعت کبھی کچھ رہتی تو کبھی کچھ رہتی، اچھے سے وہ اپنی لائف اسپینڈ کر ہی نہیں پا رہا تھا۔ کبھی اسے گھبراہٹ ہوتی،